السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53 سے 58 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا ہے اور اس کی تھوڑی سی تفصیل، آخری آیات کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر کے اپنا سبق شروع کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، جو اس وقت 40 سال کی تھیں، اور ان کو پہلے 2 مرتبہ طلاق ہو چکی تھی۔ ان کی وفات 10 نبوی میں ہوئی، جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی، اور ماں سوائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی کے بطن سے پیدا ہوئی۔ یعنی جوانی کا پورا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک ہی بیوی کے ساتھ گزارا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، جو ایک بوڑھی بھاری برکم اور مطلقہ عورت تھیں، اور اس نکاح سے آپ کا مقصد اولاد کی تربیت تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے اولاد کی تربیت پر توجہ نہیں دے سکتے تھے، اور یہ نکاح آپ نے حضرت خدیجہ کے وفات کے بعد کیا، حضرت سودا بنت زمعہ سے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں سے آپ نے نکاح اس غرض سے کیا کہ یہ شیخین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا و آخرت میں رفیق اور وزیر ہیں، اور تعلقات مزید محبت اور خوشگواری پیدا کرنے کے لیے آپ نے یہ نکاح کیے تھے۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی بس کنواری تھیں، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، باقی ساری بیویاں مطلقہ یا بیوہ تھیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ قبائلی جاہلی نظام اور اس کی عصبیت کو ختم کر کے اسلامی نظام قائم کریں اور سابقہ عداوتوں کو ختم کریں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ سے نکاح کیا، جو اس خاندان کی بیٹی تھی جس سے ابو جہل اور خالد بن ولید کا تعلق تھا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ابو سفیان کی بیٹی تھیں۔ ان شادیوں نے بڑی حد تک ان خاندانوں کی دشمنی کا زور توڑ دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اور ریحانہ رضی اللہ عنہا یہودی خاندانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ انہیں آزاد کر کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیے تو یہود کی معاندانہ سرگرمیاں ٹھنڈی پڑ گئیں، کیونکہ عرب روایات کے مطابق کسی شخص کا داماد اس شخص کے پورے قبیلے کا داماد سمجھا جاتا تھا، اور اس سے لڑنا یا عداوت رکھنا بڑے عار کی بات تھی۔ پھر آپ کی نبوت کا ایک مقصد جاہلانہ رسوم کا قلع قمع کرنا بھی تھا۔ حضرت زینب بنت حجج سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد کے تحت نکاح کیا تھا۔ پھر ہر خاندان اور ہر عمر کی عورتوں سے نکاح کا ایک اہم مقصد دینی تعلیم بھی تھا۔ شریعت کے احکام کے کئی گوشے ایسے بھی ہیں جو صرف عورتیں ہی عورتوں کو سمجھا سکتی ہیں، یا صرف بیویاں ہی اپنے شوہر کے اوصاف و خصائل اور ان کی پرائیویٹ زندگی امت کو بتا سکتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے چند ایک فقیہ بھی تھیں، حتیٰ کہ بڑے بڑے صحابہ آپ سے مسائل پوچھنے آتے تھے۔ یہ تھے وہ مقاصد جن کی تکمیل کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعدد ازواج پر پابندی نہیں لگائی، اور فرما دیا کہ ایسے مقاصد کی تکمیل میں آپ پر تعدد ازواج کی پابندی کہیں تنگی اور رکاوٹ کا سبب نہ بن جائے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو شہوت زانی تھے اور انہیں اتنی محمد نے شادیاں کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں تھیں، تو ان کے سوالوں کا جواب یہی ہے، آپ کی شادیوں میں کوئی نہ کوئی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا تھا، اور یہی مقاصد تھے جو ہم نے بیان کیے ہیں۔
آگے واللہ عالم۔ اب اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ان ذلكم كان عند اللہ عظیما۔ اے ایمان والو، تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو الا یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، نہ یہ کہ وہاں جا کر کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہو، اور لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تب تم داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور وہیں باتوں میں نہ لگے رہو۔ بلا شبہ تمہاری یہ روش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے، سو وہ تم سے شرماتے ہیں اور اللہ حق بات سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم ان ازواج نبی سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کی وفات کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک تمہارا یہ فعل اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوه فان اللہ کان بکل شیء علیما۔ اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو بلا شبہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں کئی ایک معاشرتی آداب بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ اسی صورت میں پہلے ازواج النبی کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ عورتوں کا اصل مقام گھر ہے، انہیں نہ تو بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا چاہیے اور نہ پہلی جاہلیت کی طرح عورتوں کو بن ٹھن کر باہر نکلنا اور اپنی زیب و زینت کی نمائش کرنا چاہیے، اور یہ حکم بس باہر نکلنے تک یا آواز کی پابندی تک موقوف تھا۔ اب بھی لوگ سب گھروں میں، حتیٰ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا روک ٹوک آتے جاتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بالخصوص یہ بات جو تھی وہ ناگوار گزرتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ہر طرح کے لوگ بلا روک ٹوک داخل ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہی کی اس خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاں اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں، کیا اچھا ہو اگر آپ امہات المومنین یعنی اپنی بیویوں کو پردے کا حکم کر دیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ اس کے بعد سورۃ نور کی آیات نازل ہوئی اور آیت نمبر 27 کی رو سے یہ حکم تمام مسلم گھرانوں پر نافذ کر دیا گیا کہ کوئی شخص بھی کسی دوسرے کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کرے۔ تفصیل کے لیے سورۃ نور کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ سن سکتی ہیں۔ اس جملے میں فرمایا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ۔ اس جملے میں مزید دو ہدایت دی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر صاحب خانہ خود تمہیں بلائے، یعنی دعوت کرنے والا گھر والا آدمی تم کو خود بلائے اور بالخصوص کھانے پر دعوت دے، مدعو کرے، تو تمہیں اس کے ہاں جانا چاہیے، اور اس کا یہ بلانا ہی اس کی اجازت ہے۔ اگر آپ کو کسی نے بلایا ہے تو اس کا یہ بلانا ان کے گھر میں جانے کی اجازت ہے۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ جس وقت بلایا جائے اسی وقت آئیں، پہلے نہ آئیں کہ 2 گھنٹے پہلے آن کر بیٹھ جائیں اور جو گھر والی ہیں وہ کھانا پکا رہی ہوں یا گھر میں آدمی ہیں وہ مشغول ہوں، گھر کے سامان لانے میں مشغول ہوں، گھر میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے میں مشغول ہوں۔
ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے آ کر دعوت پکنے والے اور کھانے والے برتنوں کی طرف دیکھتے رہیں کہ کب کھانا پکتا ہے اور ہمیں کھانے کو کب ملتا ہے۔ یہ بات بھی گھر والوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ اس ضمن میں چوتھی ہدایت یہ ہے کہ جب کھانا کھا چکو تو وہیں دھرنا مار کر بیٹھے نہ رہو، وہیں پر بیٹھے نہ رہو اور ادھر ادھر کے حالات اور قصے اور کہانیاں شروع کر دو، بلکہ کھانا کھا چکو تو فوراً ہی اٹھ کر اجازت لے کر چلے جاؤ اور گھر والوں کے لیے انتظار اور پریشانی کا باعث نہ بنو، کیونکہ دعوت کے بعد انہیں بھی کئی طرح کے کام ہوتے ہیں، گھر والوں کو کئی طرح کے کام ہوتے ہیں۔ یہی وہ آیت ہے جسے آیت حجاب کہتے ہیں۔ حجاب کا معنی کسی کپڑا یا کسی دوسری چیز سے دو چیزوں کے درمیان ایسی روک بنا دینا ہے، ایسی آڑ بنا دینا ہے، ایسا پردہ بنا دینا ہے جس سے دونوں چیزیں ایک دوسرے سے اجھل ہو جائیں۔ اس آیت کی روح سے تمام ازواج النبی کے گھروں کے باہر پردہ لٹکا دیا گیا۔ جب یہ آیت اتری تو تمام ازواج النبی کے گھروں کے دروازے پر پردہ لٹکا دیا گیا۔ پھر دوسرے مسلمانوں نے بھی اپنے اپنے گھروں کے سامنے پردے لٹکا دیے اور یہ دستور اسلامی طرز معاشرت کا ایک حصہ بن گیا۔ یہ دستور اسلامی طرز معاشرت کا ایک حصہ بن گیا۔ اب اگر کسی شخص کو ازواج مطہرات سے کوئی بات پوچھنی یا کوئی ضرورت کی چیز مانگنے کی ضرورت ہوتی تو اسے حکم ہوا کہ پردے سے باہر رہ کر سوال کرے۔ فَاسْأَلُوهُنَّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ جب بھی کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے باہر کھڑے ہو کر سوال کریں۔ اب اس آیت کا شان نزول حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زبانی سنیے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حجش سے نکاح کیا اور صحبت کی تو ولیمے میں گوشت روٹی تیار کیا گیا۔ مجھے لوگوں کو بلانے کے لیے آپ نے بھیجا۔ لوگ آتے جاتے تھے، کھانا کھاتے اور چلے جاتے تھے، پھر اور لوگ آتے، وہ بھی کھانا کھاتے اور چلے جاتے۔ میں نے سب کو بلا لیا، حتیٰ کہ کوئی شخص ایسا نہ رہ گیا جس کو میں نے نہ بلایا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اچھا اب تم کھانا اٹھا لو۔ لوگ چلے گئے مگر تین آدمی ایسے تھے جو بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اٹھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے کی طرف گئے اور فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو آپ نے فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ اللہ آپ کو برکت دے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب بیویوں کے کمروں کا دورہ کیا، یعنی عائشہ کے گھر گئے، پھر دوسری ساری بیویوں کے گھروں میں گئے اور سب نے اسی طریقے سے سب کو آپ نے سلام کیا اور سب نے آپ کا سلام کا جواب دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں، ساری بیویوں کے گھروں کا دورہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ وہ تینوں آدمی ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر کی طرف پھر دوبارہ آ گئے۔ آپ دوبارہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر کی طرف کمرے کی طرف چلے گئے۔ پھر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اب وہ تینوں آدمی چلے گئے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور دروازے کی چوکھٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاؤں ابھی اندر تھا اور دوسرا پاؤں باہر تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ پیچھے ہی پیچھے تھا، میں بھی اندر جانا چاہتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیر اپنا اندر رکھا اور ایک پیر باہر تھا کہ آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکا دیا۔ یہ اشارہ تھا کہ اب پردے کی آیت اتر گئی ہے اور اب تم اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کی آیت اتار دی۔ اسی وقت پردے کی آیت اتری جب آپ کا ایک پیر باہر اور ایک پیر اندر تھا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے، مردوں اور عورتوں کے آزادانہ اختلاط اور فحاشی کی روک تھام کے لیے ایک مؤثر اقدام ہے یہ کہ کوئی غیر مرد کسی اجنبی عورت کو نہ دیکھے اور نہ ہی کسی کے دل میں کوئی وسوسہ یا برا خیال پیدا ہو۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن۔ گویا معاشرے سے بے حیائی اور فحاشی کے خاتمے کے لیے پردہ نہایت ضروری چیز ہے۔ اب جو لوگ مسلمان ہونے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ اصل پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے،
کیونکہ شرم و حیا کا اور برے خیالات کا تعلق دل سے ہے، یہ ظاہری پردہ کچھ ضروری نہیں ہے۔ ایسے لوگ دراصل اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ ربط مضمون کے لحاظ سے تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کھانا کھانے کے بعد وہاں سے ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ان کی اس حرکت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناگوار اور تکلیف دہ محسوس کیا، بلکہ شرم اور نرمی طبع کی بنا پر آپ کی عادت جو تھی آپ بہت شرمیلے اور نرم طبع تھے، اس کی بنا پر انہیں اٹھ کر چلے جانے کو بھی نہیں کہہ سکے۔ تاہم یہ حکم عام ہے اور اس کا میدان بڑا وسیع ہے۔ اس میں وہ الزام تراشیاں بھی شامل ہیں جو اس زمانے میں کافروں کے ساتھ منافق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہے تھے، نیز ہر وہ بات بھی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناگوار محسوس کریں۔ اس سے مسلمانوں کو اجتناب ضروری ہے۔ مثلا کوئی شخص اللہ کے رسول کے مقابلے میں دوسرے کی بات مانے یا سنت رسول کے مقابلے میں کسی امام کے کسی دوسرے کے قول کو ترجیح دے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر بدعات کو رائج کرے یا فروغ دے، تو ان باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، اور ایسے تمام امور میں مسلمانوں کو محتاط رہنا چاہیے۔ آگے فرمایا لا جناح علیہم ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما۔ تم کوئی بات ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو اجنبی مردوں سے پردے کا حکم دیا تو اب ان قریبی رشتہ داروں کا ذکر ہو رہا ہے جن سے پردہ نہیں ہے، جیسا کہ سورۃ نور کی اس آیت میں بھی انہیں مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، آخر آیت تک، سورۃ نور کی آخر آیت تک۔ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کرو مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رکھا کرو، اور اپنے خاوند، باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوندوں کے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی ہی قسم کی عورتوں اور لونڈیوں، غلاموں کے سوا، نیز ان زیر دست مردوں کے سوا جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یا ایسے لڑکوں کے سوا جو عورتوں کے پردے کی باتوں کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، پردوں کی چیزوں سے واقف نہ ہوں۔ سورۃ نور کی آیت میں سورۃ احزاب کی اس آیت کی نسبت کی زیادہ چیزیں مذکور ہیں، اور اس آیت کی تفسیر اور اس کے بارے میں آپ سورۃ نور کی تفسیر جو ہے وہ ملاحظہ کر سکتی ہیں اور سن سکتی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ گناہ عظیم اس لحاظ سے ہے کہ ازواج النبی مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور اگر کوئی آدمی ان سے نکاح کرے تو گویا اس نے اپنی ماں سے نکاح کیا، جیسے فرمایا لا جناح علیہن فی ولا تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذلکم کان عند اللہ عظیما۔ یہ گناہ عظیم اس لحاظ سے ہے کہ ازواج النبی مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور اگر کوئی آدمی ان سے نکاح کرے تو گویا اس نے اپنی ماں سے نکاح کیا، پھر جو التزام انہیں اللہ نے بخشا ہے وہ کبھی ملحوظ نہیں رکھ سکے گا اور اپنی عاقبت تباہ کر لے گا۔ آگے ارشاد ربانی ہے ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، یعنی زبان سے تو کجا کسی مومن کے دل میں اگر ایسا خیال تک بھی آ گیا، ان کی بیویوں کے بارے میں کوئی برا خیال تک بھی آ گیا، کیونکہ اللہ کے سامنے تو ظاہر اور باطن اور دل کے خیالات سب کچھ یکساں ہیں، کوئی بات بھی تو اس سے
چھپی نہیں رہ سکتی۔ آگے ارشاد ربانی ہے لا جناح علیہن فی آبائہن۔ اس آیت میں ان محرم رشتوں کا ذکر ہے جو نبی کے گھر میں آ جا سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ جا سکتے ہیں اور ان سے پردے کی ضرورت نہیں، یا لونڈی، غلام وغیرہ۔ اور اس کی تفصیل میں جیسا کہ آپ نے سورۃ النور میں پڑھا ہے اور سنا ہے، پھر ان میں رضائی رشتے بھی شامل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پردے کا حکم اترنے کے بعد ابو القیس کے بھائی افلاح نے، جو میرا رضائی چچا تھا، مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں نے جواب دیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ افلاح کے بھائی ابو القیس نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا تھا، کیونکہ افلاح کے بھائی ابو القیس نے جو اندر آنے کی اجازت مانگ رہے تھے تو مجھے دودھ نہیں پلایا تھا، بلکہ دودھ تو اس کی بیوی نے پلایا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القیس کے بھائی افلاح نے مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی تھی، تو میں نے اس کو کہہ دیا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ لوں اجازت نہیں دے سکتی۔ آپ نے فرمایا تم نے اپنے چچا کو اجازت کیوں نہیں دی؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دودھ مرد نے تو نہیں پلایا، آدمی نے تو نہیں پلایا، وہ تو ابو القیس کی بیوی نے پلایا تھا، ابو القیس نے تو نہیں پلایا، مجھے تو اس کی بیوی نے دودھ پلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس کو اندر آنے کی اجازت دے دو، وہ تمہارا چچا ہے۔ عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے کہتے ہیں کہ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی کہ جتنے رشتے خون کی وجہ سے حرام سمجھتے ہو، دودھ کی وجہ سے بھی وہ حرام ہیں۔ واللہ عالم۔ آگے ارشاد ربانی ہے ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، کہ اللہ یہ چیز دیکھ رہا ہے کہ جو احکام تمہیں پردہ سے متعلق دیے جا رہے ہیں، اللہ سے ڈر کر ان پر کس قدر عمل پیرا ہوتی ہو۔ اس زمانے میں کفار اور منافقین آپ پر طرح طرح کی الزام تراشیاں کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی پر رحمتوں کی بارش کر رہا ہے، فرشتے بھی اس کے حق میں دعائے رحمت و برکت کرتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کے بیہودہ بکواس سے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس زمانے میں کفار و منافقین آپ پر طرح طرح کی الزام تراشیاں کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوششوں میں مصروف رہتے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی پر رحمتوں کی بارش کر رہا ہے، فرشتے بھی اس کے حق میں دعائے رحمت و برکت کرتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کے بیہودہ باتوں سے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ساتھ ہی مومنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان نبی پر بکثرت درود یا دعائے رحمت، مغفرت اور سلامتی کی دعا کیا کرو۔ وہ الزام تراشیاں تو وقتی اور عارضی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا طریقہ بتا دیا کہ تا قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی اور رحمت و مغفرت کی دعائیں مانگی جائے کریں اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند رہا کرے۔ اس سلسلے میں 2 حدیثیں بیان کرتی ہوں۔ ابو العالیہ نے کہا کہ اللہ کی صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، اور فرشتوں کی صلاۃ سے دعا مراد ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یصلون کا معنی یہ ہے کہ برکت کی دعا کرتے ہیں، بخاری۔ حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام کرنا تو ہم کو معلوم ہو گیا، آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ آپ نے فرمایا یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور یزید بن ہاد کی روایت میں علی ابراہیمہ کے بعد دونوں جگہ علی آل ابراہیمہ کے الفاظ بھی ہیں، بخاری۔
درود و سلام کی اصل بنیاد یہ ہے کہ ہر مومن کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہی ایمان کی نعمت نصیب ہوئی ہے، اور ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ دین و دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اس نعمت کا احسان مومن کبھی بھی نہیں اتار سکتے۔ تاہم ایمانداروں کو اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اس محسن اعظم کی محبت سے سرشار ہوں اور ان کے حق میں دعائے رحمت و برکت و مغفرت کیا کریں۔ اس سے ان کے اپنے بھی درجات بلند ہوں گے اور ہر دفعہ درود پڑھنے کے بدلے اللہ ان پر 10 گناہ درود یا اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ مسلم۔ سلموا وسلموا تسلیما کے بھی 2 معنی ہیں۔ ایک تو جو بیان کیا ہے اس سے ہی واضح ہے کہ ان کے لیے سلامتی کی دعا کیا کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلامتی کی دعا کیا کرو، جیسا کہ قرآن سے واضح ہوتا ہے اس آیت سے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ دل و جان سے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو، ان کے آگے سر تسلیم خم کر دو، جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 میں ان الفاظ کے یہی معنی مراد ہیں۔ درود و سلام پڑھنے کے فضائل میں چند احادیث بیان کرتی ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا، اس کے 10 گناہ معاف کیے جائیں گے اور 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر بکثرت درود بھیجتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود کے لیے مقرر کروں؟ فرمایا جتنا تو چاہے۔ میں نے کہا 1/4؟ فرمایا جتنا تو چاہے، اور اگر زیادہ کرے تو تیرے حق میں بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا حصہ؟ فرمایا جتنا تو چاہے، اور اگر زیادہ کر لے تو تیرے حق میں بہتر ہے۔ پھر میں نے پوچھا 2/3؟ فرمایا جتنا تو چاہے، اگر زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر میں نے کہا میں اپنی دعا کا سارا وقت ہی آپ پر درود کے لیے مقرر کر لیتا ہوں۔ فرمایا اب تو اپنے غم سے کفایت کیا جائے گا اور تیرے گناہ تجھ سے دور کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تک تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے، جب تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے تو دعا زمین و آسمان کے درمیان موقوف رہتی ہے اور اوپر نہیں چڑھتی، یعنی جب بھی دعا مانگے، دعا سے پہلے یا دعا کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ جب تک درود انسان نہیں پڑھتا، دعا مانگنے کے بعد یا دعا سے پہلے، اس کی دعا زمین آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بڑا بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو پھر اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ ترمذی۔ اللہ کو دکھ پہنچانے کی کئی صورتیں ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مهینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا۔ فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت فرمائی اور آخرت میں بھی ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ان کے کسی قصور کے بغیر دکھ پہنچاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بار اٹھا لیا ہے۔ اللہ کو دکھ پہنچانے کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت شرک ہے کہ اس کی ذات اور صفات میں دوسروں کو شریک بنا لیا جائے۔ چنانچہ ایک حدیث قدسی کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا سخت دکھ مجھ کو پہنچاتا ہے جب کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دین اسلام کے خلاف معاندانہ سرگرمیوں میں حصہ لینے والے، دین اسلام کے خلاف معاندانہ سرگرمیوں میں حصہ لینے والے سب لوگ فی الحقیقت اللہ اور اس کے رسول دونوں کو دکھ پہنچاتے ہیں
اور تیسری صورت یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام تراشیوں اور طعن و تشنیع سے دکھ پہنچاتے ہیں، اور ایسے مواقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بکثرت آتے رہے، وہ لوگ حقیقتاً اللہ ہی کو دکھ پہنچاتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ اسی لحاظ سے رسول کی اطاعت ہی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی فی الحقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کی نافرمانی فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کو ستانا اور تکلیف پہنچانا فی الحقیقت اللہ کو دکھ پہنچانا ہے۔ پھر آخر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلت اور رسوائی کا عذاب کیوں نہیں دے گا؟ آکے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا۔ جب مسلمان عورتیں رات کو رفع حاجت کے لیے باہر نکلتی تو کچھ غلیظ لوگ، گندے لوگ، منافق لوگ ان سے بیہودہ قسم کی گفتگو اور چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، اور جب ان سے باس پرس کی جاتی، ان سے پوچھا جاتا تو کہہ دیتے کہ ہم سمجھے یہ لونڈیاں ہیں۔ پھر کچھ منافق ایسے بھی تھے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیٹھ پیچھے بدگوئی کرتے تھے اور ازواج مطہرات پر بیہودہ قسم کے الزام تراشتے۔ یہ سب قسم کے لوگ تہمت تراش اور بدترین قسم کے مجرم ہیں۔ اس حکم کے ذریعے اوباش منافقوں کی، ان گندے منافقوں کی، ان الٹے سیدھے لوگوں کی چھیڑ چھاڑ کا سد باب کر دیا گیا۔ نبی کی بیویوں، بیٹیوں اور سب مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ بڑی چادریں اپنے سر کے اوپر سے نیچے لٹکا لیا کریں۔ اس سے بآسانی معلوم ہو سکے گا کہ یہ لونڈیاں نہیں بلکہ شریف زادیاں ہیں، لہذا منافق انہیں چھیڑ چھاڑ کی جرت نہ کر سکیں گے۔ انشاءاللہ تفصیل آگے پڑھیں گے۔